یہ لگ رہا ہے کہ مشکلات، ویسے تو کہتے ہیں مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، لیکن یہ آسان ہوتی نظر نہیں آ رہی، مشکل ہی ہوتی نظر آ رہی ہیں. انشاءاللہ آسان ہوگی، راستہ نکلے گا. پاکستان کی سلامتی کا نہ سوال ہے، پاکستان کی بقا کا سوال ہے، غریب کی زندگی کا سوال ہے، اور ہمارے قومی معاملات پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے اس کا یہ تقاضا ہے، اور اس کا یہ مطالبہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کرائے جائیں. میں کل کے بعد زیادہ پر امید ہوں. میں تو ممکن ہے کہ یہ دونوں الیکشن کو بھی اکٹھے ہوتے دیکھ رہا ہوں، اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور ملک الیکشن کی طرف جائے گا. ورنہ جس طرف یہ جا رہا ہے، جس طرح یہ ناکام ہو رہے ہیں، جس طرح آج بھی آئی ایم ایف نے ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے، میں ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں تو شیڈیول میں ہی شامل نہیں ہے، سو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے. کوئی پڑوسی ملک ہماری مدد نہیں کر رہا، اور 24 کروڑ کی ایٹامک فورس ملک کے ساتھ اس قسم کی سینہ زوری کی جا رہی ہے، جبر کیا جا رہا ہے، اور اکڑ اور دھونس اور دھاندلی کی فضا بنائی جا رہی ہے. یہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا جلد یا بدیر، اور الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہم اس ملک میں. کیونکہ آپ نے آج ہی کہا ہے کہ ایک ہی وقت میں پورے الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں، کچھ ہم آگے جائیں کچھ وہ پیچھے آئیں. سو کیا کوئی بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ جی، کل سے بات چیت ہو رہی ہے، کل سے یہ بات چیت چلی ہے. کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے اس پر نہیں میں کہہ سکتا، لیکن کل 24 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ بات چیت چلی ہے، اور 10-15 تاریخ تک دیکھیں یہ بات چیت کہاں پہنچتی ہے. لیکن یہ بات چیت چلی ہے، اور آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 صوبوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور سارے ملک میں بھی اکٹھے الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ بات چیت کل سے چل رہی ہے. رائٹ. سو الیکشن شیڈیول جو 54 دن کا ہوتا ہے، پنجاب میں الیکشن کی جو تاریخ دی گئی ہے اس کے مطابق آج تو آخری دن تھا، ابھی تک شیڈیول جاری نہیں ہوا. یہ بات چیت کی وجہ سے رکا ہوا یہ معاملہ، یا الیکشن کمیشن آپ کے خیال سے الیکشن کرانے میں پوری طریقے سے سنجیدہ ہے؟ بات چیت کی وجہ سے تو یہ نہیں رکا ہوا. یہ ان کو آج الیکشن شیڈیول دینا چاہیے. کل یہ تیار تھے، کل انہوں نے میٹنگ کی، آج یہ الیکشن شیڈیول نہیں دے رہے تو پھر دال میں کالا ہے، اور پھر ان کی نیت نہیں ہے. یہ کچھ اور ہونے جا رہا ہے، اور اس اور ہونے میں اس ملک کی زیادہ تباہی اور بربادی ہے، معیشت کی زیادہ تباہی اور بربادی ہے، اور ان حکمرانوں کے لیے اور برا وقت ہوگا اگر یہ آج بھی شیڈیول یا کل تک جاری نہیں ہوتا. سو کچھ اور میں کیا ہوگا؟ نئی سیاسی جماعت کی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے تو کنفرم کیا کہ پیٹریوٹ جماعت کا ذکر ہے. سو اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے، یا نیشنل گورنمنٹ کچھ اور سے کیا مطلب؟ ہر قسم کی افواہیں ہیں ملک میں. ملک افواہوں کی زد میں ہے، اور افواہوں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ وجہ تو ضرور ہوتی ہے، اور ٹائم تھوڑا ہے، مقابلہ سخت ہے، اور دیکھیں 8-10-15 دن میں کیا فیصلے ہوتے ہیں. فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور فیصلے ہونے میں زیادہ تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. پر شیخ صاحب، ایک ہمارے کسی سورس نے ہمیں بتایا پی ایم ایل این کے کہ اگر نیشنل گورنمنٹ آئی تو گورنمنٹ کی مرضی سے ہی آنی ہے وہ، یا سائلنٹ نوڈ کہہ لیں، تو آپ ایگری کریں؟ آپ خود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہونا ہے تو پھر انہی کی مرضی سے آنی ہے جن کی مرضی سے آنی ہے. یہ کیا بیچتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں کہ آج انہوں نے نیب کو بھی زیادہ اختیارات دیے ہیں، اور سمری جو ہے رات کو کیبنٹ میں نہیں لے کے گئے، سرکولیشن میں کرائی گئی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو رہا ہے. پھر سارے لوگ پھنسیں گے، سارے لوگ مارے جائیں گے، سارے لوگ ٹریپ ہوں گے، اور سب لوگ جو ہیں اس کی زد میں آئیں گے. اس سے بہتر ہے کہ الیکشن کا راستہ نکلے. سب سے زیادہ تباہی نون لیگ کی ہوگی. آصف زرداری نے تو آج کہہ دیا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں، اور میں تیر کے نشان پہ لڑ لوں گا. آج وہ بہاڑی کے کہاں پہ کمپین پہ وہ بھی نکلے ہیں، اور مریم صاحبہ بھی طریقے سلیقے سے کمپین پہ ہیں. اور اب الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو وہ کیا فیصلے کرتا ہے، وہ اس کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے. ورنہ سپریم کورٹ پاکستان کی آخری اور بڑی اور ذمہ دار اور محب وطن عدالت ہی پھر فیصلہ کرنے جا رہی ہے. ان لوگوں کو آرٹیکل 6 میں کھڑا کرنا ہے یا عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے،
یہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ کرے گا. سو آپ نے چیف الیکشن کمشنر کا ذکر کیا, آپ کو تو سلام بھجوایا انہوں نے, آپ نے شاید انصار عباسی صاحب کی سٹوری دیکھی ہو. وعلیکم السلام. آگے بھی میں تو یہی کہوں گا کہ راجہ صاحب الیکشن کرائیں اور یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عزت پائیں, اور ساری قوم کی خواہش ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو غیر آئینی ہے, کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو غیر قانونی ہے. آئین اور قانون کے حد میں رہتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 30 اپریل کو اس کی پنجاب میں ڈیٹ رکھی ہے, اور اس میں اب کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کسی گڑے کا باعث تو بن سکتی ہے. آگے کھائی ہے, پیچھے گڑا ہے. انتخاب آپ نے کرنا ہے, جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں الیکشن ہے, اور راجہ صاحب الیکشن کروائیں. یہی میرا وعلیکم السلام کے ساتھ ان کو جواب ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پرانی یادوں کا کچھ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ کیبنٹ میٹنگ سے آ کے یاد کریں آپ مجھے کیا کہتے تھے, یہ انہوں نے کہا ہے. کچھ ہمیں بھی بتائیں کیا کہتے تھے آپ ان کو کیبنٹ. میں کچھ نہیں کہتا تھا, میں ایسا وزیر نہیں ہوں. میں جس کو کہتا تھا اس کا نام پرائم منسٹر ہے, اور اس کے سامنے کہنے کی جرت رکھتا تھا. ان کو میں کبھی نہیں ملا, وزیر بننے کے بعد میں کبھی نہیں ملا. اوکے, سو یہ پھر انہوں نے آپ کے خیال سے ایسے ہی آپ ایک میسج بھجوا دیا ہے؟ ایسے ہی ہوائی فائر کیا کیبنٹ کے بعد. کیا کہتا تھا وہ مجھے ملنے آتے ہوں تو میں نہیں گیا کبھی. اوکے, سو میں نے الیکشن آفس کی سیڑھیاں کبھی نہیں چڑھی, ان کے گھر بھی کبھی نہیں گیا. یہ اس وقت کی بات کریں جب سیکرٹری تھے, اس وقت کی بات کریں, وہ اس وقت کی بات کر رہے ہوں گے جو بات میں کیبنٹ کے 1 سال میرے خیال ہے میرے پاس رہے یا 1.5 سال رہے ہیں, تو بات تو میں کیبنٹ کے اندر بھی کھل کے کرتا تھا. میں تو ڈکی چھپی کبھی کوئی بات نہیں کرتا. لیکن کچھ باتیں ہم سیکھتے بھی ہیں لائف میں. ہم کئی دفعہ کوئی باتیں کہتے ہیں, بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح تھی یا غلط تھی. اور میرے خیال سے پچھلے 1 سال میں تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ایسے حقائق پتہ چلے ہیں جو پہلے نہیں پتہ تھے. سو آپ کا بھی کوئی مائنڈ چینج ہوا ہے پچھلے 1 سال میں کچھ معاملات پر؟ نہیں, میں 10 مہینوں سے بالکل میں ون سائیڈڈ ہوں. اور جس دن سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, اور جب میرے دوستوں نے مجھ سے کہا تو میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اب بھی میری آنکھیں پٹیاں بندھی ہوئی تھی, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. 3-3.25 گھنٹے, 3 بجے صبح سے لے کے 3:15 بجے سے لے کے 6 بجے تک. تو میرا ایک ہی جواب تھا کہ میں اس جد و جہد میں, جب یہ اس سیاسی لڑائی میں اور غریب کی جنگ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اور ان کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ وہیں کھڑا ہے. سو یہ جو پریشر ٹیکٹک ہے, اتنا مسئلہ کیا ہے خان صاحب کے ساتھ ویسے کہ کوئی مدد نہ کرے ان کی؟ ڈرتے ہیں لوگ, ڈرتے ہیں. اس نے کل کہا کہ میں معاف کرتا ہوں, لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ وہ معاف کرے گا. اس کی اکثریت راجن پور کے الیکشن کو میں نے کلوزلی واچ کیا ہے. میں پہلے کافی پریشان تھا کہ راجن پور میں کوئی تحریک انصاف کا جھنڈا ہی نہیں دکھائی دیتا تھا, اور سرداروں کا علاقہ ہے, ادھر بھی لگا رہی تھے ادھر بھی لگا رہی تھے. لیکن کمال کر دیا, دیہات کی عورتیں ایک دم صبح نکلی ہیں. میری بڑی کلوز واچ تھی. اتنی زبردست لوگوں میں شعور آیا کہ صبح کے وقت عورتیں نکلی ہیں اور 35-38 ہزار سے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو جتا دیا. سارے ووٹ ملا کے اس کے 35 سے 40 ہزار ووٹ زیادہ ہے. اور نہ کسی نے جھنڈا لگایا, نہ نعرہ مارا, نہ جلوس نکلا, نہ کمپین ہوئی, اور آ کے انہوں نے ٹھپا لگایا عمران خان کے ووٹ پہ. سو کمنگ بیک ٹو الیکشن کمیشن, آپ کے خیال سے کچھ بات چیت, جیسے بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہوتی ہے, کسی کو خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی اور الیکشن کمیشن کی بھی کوئی بیک گراؤنڈ مذاکرات ہونے چاہیے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو بالکل. کوئی غلط فہمیاں دور ہوں؟ دیکھو جی, جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان سے ملاقات اور بات چیت کی عمران خان نے کہا ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ کل سے بات چیت چلی ہے, یہ رستے میں ٹوٹ جاتی ہے تڑک کر کے, تو یہ اس کا فیصلہ بھی 15-16 مارچ تک آ جائے گا. اور اگر نہیں کچھ ہونا اور جوڑوں کراٹے ہونے اور بینکاک کے شعلے ہونے اور بغداد کی راتیں ہونے, تو وہ بھی پھر ہو جائے گی, پھر اس میں بھی کیا دیر ہے. لیکن جو بات چیت کا ذکر ہو رہا ہے اس میں تو پھر آج ایک آپ سمجھیں کہ تھوڑی سی دوری آئی ہے. وہاں سے خبریں آئیں جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے بزنس مین کے ساتھ, کہ کہا گیا ہمیں ملاقات کا, ہم نے کہا کہ نہیں آپ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں.
آپ بھی فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دیا کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں ملاقات کا. خان صاحب نے جو جرنلسٹ سے بات کی اس میں تو تاثر آیا کہ خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں ملاقات, تو حقیقت کیا ہے پھر؟ ہمیں ملاقات کرنی چاہیے, ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے, ملاقات ہے, ملاقاتیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, پھر اس باتوں میں سے باتیں نکلتی ہیں تو کوئی نتیجے نکلتے ہیں. اگر آپ اپنی جگہ پڑے رہیں اور وہ اپنی جگہ کھڑے رہیں تو پھر تو جوڈو کراٹے ہی ہے. سو میرے خیال میں مذاکرات کے دروازے کھلنے چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں گو کہ مجھے شہر بھی یاد نہیں کہاں کہاں کیسز میں ہوں, سرگودا سے لے کے بلوچستان سے لے کے اور کراچی تک, اور 18 کو بھی میرا کیس ہے, 20 کو بھی کیس ہے, 21 کو بھی کیس ہے, اور سسرال جانے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میں بات چیت کا حامی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں سے اور فوج سے بات چیت کرنی چاہیے اور ایک الیکشن کی ڈیٹ لینی چاہیے. آپ کی ملاقات ہوئی ہے نئے آرمی چیف سے؟ نہیں, میری کسی آرمی کے آدمی سے, آرمی چیف تو بہت بڑی پوسٹ ہے, کسی میری کرنل سے بھی ملاقات نہیں ہوئی ان 10 مہینوں میں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی ہونی چاہیے, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ملاقاتوں میں آئیں اور پرائم منسٹر سے ملاقات کر لیں خان صاحب, تو آپ کا کیا خیال ہے, ان کی ملاقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, الیکشن کی ڈیٹ پر بیٹھنے کے لیے عمران خان تیار ہے. اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے اور صرف آپ نے اس کو خراب کرنا ہے اور اس کے امیج کو افیکٹ کرنا ہے, اس کے وقار کو نظر انداز کرنا ہے اور اس کی رسپیکٹ پہ اثر ڈالنا ہے, تو پھر عمران خان کی طرف سے نہ آئے. کیونکہ میں کل ان کو ملا ہوں, مجھے آج پنڈی ہونا تھا, میرے کیسز لگ رہے ہیں 18 تاریخ سے اور اگلے ماہ کی 4 تاریخ تک میرے کیسز ہیں. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ کل ریڈی ہے اور آپ کا رہنا یہاں اچھا ہوگا اگر آپ رہیں, تو میں ان کی وجہ سے کل عمران خان جو ریلی لاہور کی نکال رہے ہیں اس میں شامل ہوں گا اور وہاں سے پھر میں گھر چلا جاؤں. جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے, بالکل بند گلی میں سیاست نظر آ رہی ہے, شیخ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی مداخلت سے معاملات ٹھیک ہونے والے ہیں, یا وہ ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتے بیچ میں؟ دیکھیں, ہم سنتے آ رہے ہیں اسی طرح کوئی نہیں آنا چاہتا. سارے پاکستان 75 سال میں سب لوگ GHQ کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں, سب یہی کہتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ہم نہیں ہیں, ہم نہیں آنا چاہتے. ان کو آنا چاہیے, یہ ملک ان کا ہے, قومی سلامتی کی ذمہ داری ان کی ہے. اگر معیشت جس طرح ڈاواں ڈول اور گر رہی ہے اور تباہ ہو رہی ہے اور کوئی بڑا بوجھ اور بڑا دباؤ ان پر آ گیا, تو پھر عوام کی حمایت سے ہی وہ دباؤ اور وہ بوجھ جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے. آپ وہ واحد وزیر تھے جو حکومت میں ہو کر بار بار آواز اٹھاتے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, خان صاحب تکلیف میں ہیں لوگ, کچھ کریں ان کے لیے. مجھے یاد ہے میرے پروگرام میں کتنی دفعہ آپ نے یہ بات کی, پریس کانفرنسز میں کی. آج کوئی ہے حکومت میں جس کو مہنگائی نظر آ رہی ہے, اور اس وقت ہے کیا صورتحال؟ ابھی آپ کے حلقے میں کیا کہہ رہے لوگ؟ پہلے تو میں نے کل عمران خان کو یاد کرایا کہ میں 3 مہینے پہلے کہتا تھا آپ حکومت توڑ دیں. وہ ہنس پڑا, کیا کہتا آپ تو بہت کچھ کہتے رہے ہیں. تو میں نے کہا جی میں نے تو 3 مہینے پہلے کیبنٹ میں آن ریکارڈ ہے لکھا ہوا کہ شیخ رشید نے ڈیمانڈ کی کہ توڑ دیا جائے, اور میرا حلقہ تو میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے فریا, کیونکہ میرے لیے بڑی شرم کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میرے قبرستانوں کے باہر بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس موبائل نمبر پہ فون کریں. اور جو کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ فلانے حاجی دا صاحب نے یہ نمبر چھوڑا ہے کہ اگر آپ کفن نہیں خرید سکتے تو اس نمبر پہ رنگ کریں. آج میں لاہور تھا تو مجھے لال حویلی سے فون آیا, جی لوگوں پینشن والے آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پینشن نہیں مل رہی. جو لوگ نوٹ چھاپتے ہیں نا وہ بھی میرے سپورٹر ہیں جہاں میں, وہ کہتے ہیں شیخ صاحب اتنے نوٹ چھاپ رہے ہیں 5000 کا نوٹ کہ مشین کو گریس لگانے کا ٹائم نہیں ہے. دبئی میں 5000 کا نوٹ جو ہے چینج نہیں ہو رہا ہمارا. میں اپنے حلقے میں, اللہ میرے گناہ کو معاف کرے, اگر میری غلطیوں کو معاف کرے, میں نے سوچا نہیں تھا کہ دودھ اور دہی کی دکانیں بھی لوٹی جائیں گی میری کانسٹیچوئنسی میں, لال حویلی کے 7 گلیوں میں, کیونکہ ہم پرانے لوگ رہنے والے ہیں وہاں پہ, نسل در نسل رہنے والے ہیں.
جو بچیاں بیاہ کے آتی ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلانے شاہ صاحب کی بچی ہے، فلانے ملک صاحب کی بچی بیاہ کے آئی ہے. وہی ہماری جو چھتیں ہیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں گھروں کی کہ جب میری ماں کے وقت میں، تو اب تو یہ فیشن نہیں رہا کہ ہم سارے لوگ جتنے لوگ ہیں، کسی زمانے میں کوٹھوں پہ سویا کرتے تھے پنکھا لگا کے، اے سی نہیں تھے لوگوں کے پاس، گلیوں میں سویا کرتے تھے جی، دکانوں کے تھڑوں کے باہر پنکھا لگا کے گپ بھی ماری اور ساتھ نلکا ہوتا تھا سرکاری، 2 بالٹیاں پانی کی پھینکی اور پنکھا لگایا. اور اگر میرے محلے کا یہ عالم ہے کہ نہاری والا مجھے کہتا ہے کہ شیخ صاحب میں صبح کی وقت کی نہاری بند کرنے لگا ہوں کہ شام کو لوگ لے لیا کریں. اور میں نے کہا کیوں صبح کیوں لوگ ناشتے جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں؟ اس نے کہا جی خاک جاتے ہیں، ہر بندے سے ڈر لگتا ہے کہ نیفے میں سے پستول نہ نکال لے. تو پھر میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہتا جی ایک گن مین رکھا ہے 25,000 روپے کا تو مہینے کا، کہ مجھے اپنی صبح کی کیش کا ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی لوٹ نہ لے. اگر میرے بابڑا محلے، لڑٹو محلہ، تیلی محلہ، ڈنگی کھوئی، اگر لال حویلی کا ایریا غیر محفوظ ہے نا تو سارا پاکستان غیر محفوظ ہے. رائٹ. سو لیکن آئی ایم ایف سے مذاکرات طے نہیں ہو پا رہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ تو سکت نہیں ہے. اصل وجہ پتہ لگ جائے گی لوگوں کو، 1-2 مہینہ انتظار کریں. ابھی نہیں میں اس پہ بات کرنا چاہتا، مجھے پتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے. ابھی میں بات کروں گا تو پھر جیل چلا جاؤں گا. تو رضا ربانی صاحب نے ایک، اینڈ دس از سینیٹر رضا ربانی، تو ان کی اللہ تیرا بھلا کرے، انہیں کہا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے. بس اس بات کو یہی پہ رہنے دے. میرا بھلا کرے یا سینیٹر میرے صاحب بچوں کی جگہ نا، ڈونٹ ڈسکس اٹ، ڈونٹ ڈسکس اٹ. ٹھیک کہا اس نے. رائٹ. سو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقبولیت کی، ابھی زرداری صاحب کا ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ضمنی الیکشن میں کامیابی ان کی مقبولیت کی وجہ سے نہیں بلکہ مہنگائی کی وجہ سے تھی. یعنی مہنگائی کو کنٹرول کر لیں کسی طریقے سے تو مقبولیت ختم ہو جائے گی. ڈو یو ایگری؟ تو کر لیں، کریں، دیکھیں کریں، مقبولیت کم کریں. روٹی کے تندوروں پہ لوگ روٹیاں لے کے، اپنی روٹیاں لے کے جو صاحب حیثیت ہیں 10-10 20-20 روٹیاں چھوڑ دیتے ہیں چنگور میں کہ کوئی آئے تو اس کو دے دینا. اگر میں آپ کو یہ اتنی بڑی بات کہی ہے کہ جو 16 دفعہ وزیر بنا ہے اس کو اپنے حلقے کے حالات سے خوف آ رہا ہے. جو شخص 16 دفعہ وزیر بنا ہے اس کو اپنے حلقے کے حالات سے خوف آ رہا ہے. کسی وقت ذرا سی بات پہ چنگاری پھیلے گی اور آگ لگ جائے گی سارے علاقوں میں. شیخ صاحب، جو مریم نواز بار بار کہہ رہی ہیں کہ الیکشن تب ہوں گے جب ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے، برابر ہوں گے، یہ ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. نواز شریف کبھی نہیں آئیں گے اور نون لیگ میں سخت پھوٹ ہے. یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے اور اللہ ہی اس کو لائے گا تو وہ آئے گا، ورنہ وہ نہیں آئے گا. وہ اتنا بچہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ حالات جو ہے، بادل ابھی چھٹے نہیں ہیں جی، موسم ابر آلود ہے. یہ کسی جگہ بھی برس سکتا ہے، یہ موسم کسی پر بھی برس سکتا ہے. اور وہ بڑا سیانہ کوا ہے، وہ معافی مانگ کر گیا تھا سعودی عرب، سارے یہ دستخط کر کے گئے تھے اور 50 روپے کے اسٹامپ پہ لندن گئے. ہوم ہاؤس ریسٹ ہے 3.5 سال سے اور سیکیورٹی گارڈوں کے بغیر باہر نہیں نکل سکتا. میں تو ابھی بھی لاہور میں ڈھابے پہ کھانا کھا کے آیا ہوں، صبح بھی پائے وہاں سے جا کے کھائے ہیں لیفے کی دکان پہ. تو لوگوں میں بڑی محبت ہے عمران خان کے لیے، لیکن ان کے لیے نفرت اپنے معیار سے بھی بلند سطح پر ہے. اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ان کے آگے آئے گا. اور دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، ورنہ تو کافی خرابی ہے حالات میں. مجھے تو کل سے امید لگی ہے کہ ٹھیک ہو جائیں شاید. یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشنز ہو جائیں گے، لیکن الیکشن ہونے میں بھی سوال یہ کہ کیا لیٹ سے الیکشنز ہوتے ہیں اور پی ڈی ایم جیت جاتی ہے تو کیا خان صاحب مان لیں گے؟ جی بالکل مان لیں گے. الیکشن کرائیں، پی ڈی ایم کا نام و نشان نہیں ہونا. پی ڈی ایم کی 13 پارٹیوں کا آپ کو نام نہیں پتا ہوگا یہ 13 پارٹیاں کون سی ہیں. ایک پارٹی نے تو آج کہہ دیا وہ تیر پہ الگ الیکشن لڑے گی جی. اے این پی نے کہہ دیا وہ لالٹین پہ لڑیں گے. پیچھے یہ رہ گئے مولویوں کا مجھے نشان نہیں پتا. تو یہ لڑ لیں جی، لڑ لیں. ان کے ڈبوں سے ووٹ نہیں نکلنے، کچھ اور نکلنا ہے.
وہ بھی مجھے پتا کہ ان کے ڈبوں سے کیا نکلنا ہے. رائٹ. تو آپ کو اب لگ رہا ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ میں کل سے تو مطمئن ہوں. کل پھر میں مایوس ہو جاؤں تو میں نہیں کہہ سکتا. مجھے کل سے تو تھوڑی سی ڈھارس بندی ہے کہ شاید الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ان تمام معاملات پر سیاسی قیادت کو بٹھانے کے بجائے عمران خان کے ساتھی محاذ ذرائع کو طول دینے میں مشغول ہے. عمران خان کے خلاف کیسز پر کیسز بنائے جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے بھی ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے. آج تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے کہا کہ عمران خان کو پیشیوں پر بلا کر قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. لیٹس واچ ہم. صاحب کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، دوبارہ قاتلانہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ اطلاعات کے مطابق یہ خطرہ جو ہے وہ خصوصی طور پر عدالتوں میں جس وقت وہ جائیں گے اور وہاں پر جو ان کے لیے سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوگا اس کو استعمال کرتے ہوئے خدا نخواستہ. موجودہ حکومت معاشی کشتی سنبھالنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. ایسے میں پیپلز پارٹی کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ بلاول بھٹو صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ذرا دیکھیے. وفاقی حکومت نے 4.7 بلین کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا. وفاقی حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا. اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو.